احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ مٹواتی ہے، کلمہ جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بھی ذات ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند۔ له ما في السماوات وما في الأرض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما، اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر مرتد ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔
لا إكراه في الدين دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبين الرشد من الغي یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراز قریشی آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب شام 4 سے 5 ریڈیو 770 AM اور رات 10 سے 12 5:30 AM پر پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد سامعین کے سامنے ایک دوستانہ ماحول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیں 416-410-6522 416-410-6522. اگر آپ ای میل کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے qa@voiceofislam.ca qa@voiceofislam.ca. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے آپ اس پروگرام کو انٹرنیٹ پر دنیا میں کہیں سے بھی سن سکتے ہیں. سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بیان کو کم از کم وقت میں مکمل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. کیونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کریں. ہمارا مقصد سامعین نہ بحث مباحثہ ہے نہ کسی کی دل آزاری، بلکہ اپنے سامعین کو ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے سوالات کے جواب لے سکیں. یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء اس پروگرام میں تشریف لا کے دیتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ محترم حافظ عطاء الوہاب صاحب تشریف فرما ہیں. حافظ صاحب، آپ کو تمام سامعین کی طرف سے اور اسٹوڈیو میں کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب مشنری جماعت میں مشنری کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور آج کل جامعہ احمدیہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور جو فارمیٹ ہمارا پروگرام کا ہوتا ہے وہ وہی رہے گا. میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلے جو وہ موضوع لے کے آئے ہیں اس کے کچھ افتتاحی کلمات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور پھر اس کے حوالے سے اگر آپ سامعین کو دعوت ہوگی کہ وہ ٹیلی فون یا ای میل کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں. جی حافظ صاحب، تو آج کا کیا موضوع ہے جو آپ لے کے آئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو آخری دور میں بہت سارے فتنوں کی خبر دی اور بہت ساری پیشگوئیاں فرمائی کہ آخری دور میں اس طرح امت آپ کی تقسیم ہو جائے گی فرقوں میں اور مختلف قسم کے فساد پھوٹ پڑیں گے. اور تو اس کے ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی آپ نے دی کہ انہی دنوں میں ان فتنوں کا قلع کما کرنے کے لیے خدا تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا. اور جو حدیث میں الفاظ استعمال کیے گئے وہ آپ نے فرمایا کہ لا یوشکن ان ینزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اور اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی بہت ساری احادیث کی کتب میں بارہا یہ ذکر ملتا ہے کہ اس دور میں جب مسلم امت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوگی تو خدا تعالی عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجے گا اور ان کے کئی کام گنوائے گئے. مثلا فرمایا گیا جو ایک مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ حکم اور عدل بن کر آئیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور
خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جزا الحرب کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جنگوں کا خاتمہ کریں گے اور لوگوں میں اموال تقسیم کریں گے، لیکن لوگ جو ہیں ان کو لینے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں بھی بہت ساری علامات پائی جاتی ہیں اور بعض جگہوں پر بعض متضاد باتیں بھی دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگ میں بیان کیا اور دوسرے موقع پر بالکل مختلف حلیہ بیان کیا گیا۔ پھر بعض احادیث کی کتب میں جو علامات ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، مثلا بعض کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کریں گے، اور بعض اور کتابوں میں ذکر ہے کہ نہیں امام مہدی موجود ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس قسم کی بعض متضاد روایات بھی موجود ہیں جن کی وجودگی کی وجہ سے مسلمانوں میں اب دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو سرے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں آنے کا منکر ہو چکا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کریم میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کو ہی ہمیں فالو کرنا چاہیے، لہذا یہ تمام جو خیالات ہیں بعد میں مسلمانوں میں آئے اور احادیث مستند نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ اکثریت میں وہی ہے، وہ ان کے نزدیک ابھی یہ واقعہ رونما ہوگا اور بین ہی اپنے جسد عنصری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور مسلم امت جو بھی ان کے ذمہ جو کام کیے گئے ہیں وہ کریں گے، اور امام مہدی بھی اس وقت موجود ہوں گے، اور جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ ایک دجال کانا دجال ہوگا، اس کو ہلاک کریں گے اور اس کا گدھا ہوگا، اس کے ساتھ ان سب کا آپس میں مقابلہ ہوگا اور لد کے مقام پر اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کو بالکل وہ ظاہری معنوں میں لیتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ بالکل ظاہری طور پر واقعہ اسی طرح ہی رونما ہوگا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کسی خبر کا کسی واقعے کا تواتر سے ذکر چل رہا ہے اسلامی کتب میں احادیث کی کتب میں تو اس واقعے کے رونما ہونے سے کم از کم انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آج کے دور میں بھی اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، مختلف نیوز ایجنسیز جو ہیں اس کو مختلف طریقے سے کور کرتی ہیں اور بعض دفعہ ان کی جو رپورٹنگ ہے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں اخذ کر سکتا کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ جو ایک عقل مند انسان ہے وہ دیکھے گا کہ کون سا سب سے اتھینٹک سورس کیا ہے، کون سا ہے، اور کس کی بات میں زیادہ وزن ہے اور کس کی بات میں کسی قسم کا تناقض اور کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو اگر اسی طریق پر ہم احادیث کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی وجود کے نزول کا ذکر احادیث میں فرمایا گیا ہے تو کیا قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے؟ کیونکہ سب سے اولین فوقیت قرآن کریم کو حاصل ہے اور اس کے بعد حدیث کا درجہ ہے۔ اگر قرآن کریم ایک شخص کی وفات کی خبر دے رہا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزول کی خبر دے رہی ہیں تو یہ تو ناممکن ہے کہ جن پر قرآن نازل ہوا وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے لازماً ہمیں اس طرح تطبیق کرنی پڑے گی کہ اور یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے جو حدیثوں میں جو اصح الکتب شمار کی جاتی ہے بخاری کی حدیث، اس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی وضاحت فرما دی، اور جب فرمایا کہ مسیح ابن مریم نازل ہوگا تو ساتھ ہی آپ نے اس خیال کی تردید کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے بیٹھے کہ پرانا مسیح ابن مریم آئے گا، آپ نے فرما دیا کہ فیکم و امامکم منکم، کہ وہ تم میں سے ہی ہوگا،
یعنی ایک وجود ہوگا جو مسلم امت میں سے پیدا ہوگا اور ان سے تعلق رکھنے والا ہوگا اور اس کو انعام دیا جائے گا. اور وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. مسلم امت کو موسوی امت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم امت کی طرف مبعوث فرمایا. اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو حضرت مسیح ناصری ان کی اصلاح کے لیے آئے. اسی طرح جب مسلم امت کو ضرورت ہوگی ایک مسئلے کی اور ان میں بھی افتراق اور اختلاف پیدا ہو جائے گا تو خدا تعالیٰ مسیح کو ہی بھیجے گا اور وہ اسی کا مثیل ہوگا، اسی کی صفات کا حامل ہوگا اور وہ وہی کام کرے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسوی امت میں کیا تھا اور یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کرے گا اور ان کو یکجا کرے گا اور ان کے باہمی اختلافات کو دور کر کے ان کو دوبارہ ہدایت کی راہ کی طرف ہدایت دے گا اور وہ ایمان جو ان کے دلوں سے اٹھ چکا ہوگا اس کو دوبارہ ان کے دلوں میں جاگزین کرے گا. اب رہا یہ سوال کہ نزول کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا اگر اس نے ظاہری طور پر آسمان سے نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت بھی قرآن کریم بالکل صراحت سے کرتا ہے کہ قرآن کریم میں بارہا مقامات میں نزول کا لفظ ایسی اشیاء کے لیے بولا گیا ہے جو زمین میں اگتی ہیں، زمین سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا چوپایوں کے متعلق فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. پھر لوہے کے متعلق فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. لباس کے متعلق فرمایا کہ ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا. اب یہ چیزیں آسمان سے تو نہیں اترتی، زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا کہ تمہاری طرف ایک ایسا رسول اتارا جو تمہارے لیے ایک ذکر لے کر آیا، تمہارے لیے نصیحت کا پیغام لے کر آیا. تو اسی طرح احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک درخت کے قریب آپ نے جب پڑاؤ ڈالا تو اس کے لیے بھی انزلہ کا لفظ استعمال ہوا. اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں. تو عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال بارہا ایسے مواقع پہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتا ہے اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جو بھی بعض جو مفید انسان کے لیے فائدہ مند اشیاء ہیں قرآن کریم نے ان کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس لیے نزول کے لفظ سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ گویا ظاہری طور پر آسمان سے کوئی وجود اترے گا، جبکہ قرآن کریم بوضاحت یہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ وجود فوت ہو چکا ہے. صحیح. اور اس کے لیے وہی الفاظ وفات کے استعمال کیے گئے ہیں جو کہ باقی تمام لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب آپ نے جو موضوع آج رکھا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ امت میں جو یہ اختلاف ہے اس کا بنیادی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سرا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو بھی ہمیں احادیث میں اور اس کے علاوہ قرآن کے میں بھی جو بھی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو نزول مسیح کے حوالے سے جو بات ہیں اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے اگر ہمیں جو نقطہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو ساری چیز جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں لنک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے اور ایک اس میں ربط آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیونکہ ابھی ہمارے پاس کال نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس کال آئیں گی ہم اس کا جواب دیں گے. کچھ ہمارے پاس ای میلز ہیں ان کو بھی ہم رکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع کے حوالے سے اگر قرآن میں جو ہے جو ذکر ہے جہاں پر نزول مسیح کے حوالے سے اور وفات مسیح کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کر دیں تو پھر ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی، قرآن کریم میں جی سوال آیا ہے، پہلے سوال سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد. اچھا، میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو آپ شروع کر سکتے ہیں.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کئی مواقع پر یہ ذکر فرمایا اور ہر جگہ پر توفا کا لفظ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. یا متوفی کا، انی متوفی کا ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ سورہ آل عمران میں ذکر آیا. اسی طرح سورہ المائدہ میں وہی لفظ استعمال کیا گیا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب خدا تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ کا معبود ٹھہراؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی میں یہ پیش کریں گے کہ جب تک تو میں ان میں رہا تو میں نگران تھا، پھر اس کے بعد جب تو نے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا. اور اسی لفظ کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی استعمال کیا کہ جب بعض مسلمانوں کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا اور میں خدا تعالیٰ سے کہوں گا کہ یہ تو میرے پیروکار ہیں، میرے ماننے والے ہیں، تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا، تو پھر میں بھی اپنی بریت کا اظہار انہی الفاظ میں کروں گا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. تو جب وہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم میں تو اس کے معنی وفات کے لیے جاتے ہیں، اور جب یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو ہمارے بعض غیر احمدی علماء اس کے معنی جو ہیں وہ وفات کی بجائے ایک نئے اچھوتے معنی کرتے ہیں، جس کا عربی لغت کے لحاظ سے جس کو بالکل درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو پورا پورا آسمان کی طرف لے گیا. اول تو آسمان کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں کہیں بھی، اور دوسرے جو توفا کا جو لفظ ہے اس کا فاعل خدا تعالیٰ ہو تو قرآن کریم میں 22-23 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ قبض روح کے معنی میں کہ خدا تعالیٰ روح قبض کرتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. تمام لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو بھی انسان جب بھی خدا تعالیٰ جو ہے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، اور دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو نیند میں یا موت کے بعد. اور نیند میں اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند میں روح جو ہے دوبارہ واپس لوٹائی جاتی ہے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ روح واپس جسم کی طرف لوٹائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کا تعلق روحوں کے ساتھ ہی ہے. خدا تعالیٰ نے کسی کے جسم کو بچا کر کیا کرنا، اور خدا تعالیٰ بذات خود ایک جسمانی وجود نہیں ہے اور ایک روحانی وجود ہے. اس لیے یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ زندہ آسمان پر لے گیا بالکل ایک ایسا قرآن کریم کی تشریح ہے جس کی قرآن کریم کم از کم اجازت نہیں دیتا، اور نہ عربی لغت اس کی اجازت دیتی ہے. اس لیے ہمیں قرآن کریم کے وہی معنی کرنے چاہیے جو قرآن سے مطابقت رکھتے ہوں اور عربی زبان سے مطابقت رکھتے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت فرما دی ہے. صحیح جی، بہت اچھا. یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے میرا خیال ہے کم ہے، اور ہم آگے بھی کریں گے. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے اور رات کو 10 سے 12 بجے پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد آپ کے سامنے ایک دوستانہ ماحول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے اس سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. ہمارا نمبر ہے 416-410-6522. میں دہرا دیتا ہوں 416-410-6522. اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے qa@voiceofislam.ca qa@voiceofislam.ca. ہمارے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہمارے کوئی دوست ڈاکٹر ساجد صاحب موجود ہیں، ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی میں ڈاکٹر نیو ساجد میرا نام ہے. اصل میں تو یہ میں نے سوال کرنا تھا وہ جو آپ کے انصر صاحب ہوتے ہیں ان سے، لیکن یہ کیونکہ آج انہوں نے موضوع یہی چھیڑ دیا تو قرآن پاک کی سورت النساء نمبر 4 آیت نمبر 157 ہے، اور خود کہا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں.
इन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया और आगे 158 आयत, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। और आगे छोटी आयत है 159, और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आएगा और क़यामत के रोज वो उन पर गवाही देगा। आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। आपका प्रोग्राम आप सवाल हम शामिल करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे एक और दोस्त लाइन पर हैं, उनको पहले हम उनका सवाल सुन लेते हैं। जी मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मेरे ये क्वेश्चन है कि जो कारी साहब फरमा रहे थे कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नए आएंगे, पहले वाले खत्म हो गए, जो तशरीह और तर्जुमा कर रहे थे, तो उसमें तो ये है कि भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एज उम्मती बन के दोबारा इस दुनिया में आएंगे। और सेकंड चीज ये कि जो आप लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आए, कितने ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? आप तो ईसा अलैहिस्सलाम 2-3 मतलब मर चुके हैं, वफात पा चुके हैं। उसके बाद ये मसलन कुरान पाक में जिक्र किया कि हर साल या हर 6 महीने बाद नए ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होगा, जैसे मसलन सब्जियां या गाजर मूलियां पैदा होती हैं। इनसे जरा पूछेगा कि भी कोई मसलन खुद ही ये बता रहे थे कि एक फिरका पैदा होगा और फितने पैदा होंगे, तो ये जितने भी बाद में ये फितने आए तो तस्मीन के खुद ही तशरीह इन्होंने कर दी कि तस्मीन के जो ये बता रहे हैं कि ये फितने में ही कंसीडर कर रहे हैं ना अपने आप को। इनसे पूछिएगा जरा, इसके बारे में जवाब दीजिएगा कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल में कितनी दफा पैदा होते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुबशर साहब आपके सवाल का। इत्तेफाक है हमारे साथ एक और दोस्त हैं। इससे पहले कि हाफिज साहब शुरू करें अपना जवाब, अब्दुल सलाम साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अब्दुल सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, ये आले इमरान की 56 आयत है, इसमें लिखा है कि वाइज काल अल्लाह या ईसा इन्नी मतफी का राफे का या मरतहर का मिनल्ला जीना काफर व जाहिल्ला जीना तबाऊ का फोकल्ला जीना काफर वाला यौमिल किया। मतलब इसमें लिखा है कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है एक नेचुरल डेथ देंगे जी, और उसके बाद है कि हम तेरे मानने वालों को तेरे ना मानने वालों पर क़यामत तक फकीयत देंगे। इस आयत में जो हजरत ईसा की वफात का है कि तो ये है कि उनको स्लीप पर नहीं मारा जाएगा, बल्कि उनको एक कुदरती तौर पर जो उनकी नेचुरल डेथ होगी। हाँ, तो इसमें नेचुरल डेथ के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो उस वक्त जब इन्होंने स्लीप पे चढ़ाया, उनकी उम्र तो मेरा ख्याल 33 साल की थी हजरत ईसा की जी, तो फिर नेचुरल डेथ कहाँ हुई? अगर हो गई उसके बाद वो आसमान पर कैसे चले गए? ये जो हमारे उलमा का बिलीफ है कि जी वो आसमान पर चले गए, और उसके बाद है कि हजरत ईसा को क़यामत तक तेरे मानने वालों तेरे ना मानने वालों पर फकीयत दूंगा जी। तो इसमें जो हजरत ईसा की जो आप ये इसमें बताया गया कि क़यामत तक उनको फतह होगी हर बात में, तो इसमें आप इसको हजरत मसीह मौद मिर्जा साहब से कैसे इस आयत को चश्मा करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब। मेरा ख्याल है कि जो सवाल हैं वो सीक्वेंस में ही हैं, तो मेरा ख्याल है जो साजिद साहब का सवाल था सूरह नसा के हवाले से, अगर हाफिज साहब वहां से आप शुरू करें। जी 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 ये कुरान करीम की सूरत में वाज़ेह तौर पर खुदा ताला फरमाता है यहूद के कौल के मुतालिक इन्ना क़तल मसीह ईसा इब्न मरियम और रसूल अल्लाह, कि उनका ये कौल है कि हमने मसीह इब्न मरियम जो अपने आप को खुदा का रसूल कहता था, हमने इसको कत्ल कर दिया। फरमाता है वो मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उन्होंने ना उसको कत्ल दिया सॉरी ना कत्ल करके उसको मारा, वो मा सलबूहु ना सलीब देकर उसको मारा। सलबूहु का मतलब यानी वो आदमी जिसको सलीब देकर उसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, यानी सलीब के नतीजे में उसकी हलाकत हो जाए जी। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके लिए मामला मुश्तबह कर दिया गया। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किम मिन्हु, यानी इस बारे में जो लोग इख्तलाफ करते हैं वो खुद बजाते खुद शक में मुब्तला हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, उनके पास कोई हकीकी इल्म नहीं है बल्कि सिर्फ पास जन की जो गुमान की पैरवी करने वाले हैं। वो मा क़तलूहु यकीना, और इस बात का यकीनी है और हतमी है कि वो उसको कत्ल ना कर सके, यानी हजरत ईसा बिन मरियम को कत्ल ना कर सके। कौन? यहूद। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिफत बख्शी अपनी जनाब से। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और खुदा ताला अजीज और
ہے اور حکمت والا ہے. اور یہاں پر انہوں نے رفع اللہ کا ترجمہ یہ کیا کہ بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ظاہری طور پر اپنی طرف اٹھا لیا. جی اس کی وضاحت میں یہ کروں گا کہ یہ آیت بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ایک واضح ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس وجہ سے صلیب دی تھی؟ وہ صلیب دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا کیوں چاہتے تھے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعنتی موت مرے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہود کی کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ جو صلیب پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے. صحیح. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت آ جاتی تو لازماً ان کے نزدیک لعنتی ٹھہرتے اور ایک جھوٹے نبی قرار دیے جاتے. صحیح. اب یہاں پہ خدا تعالیٰ نفی فرماتا ہے کہ وہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ وہ صلیب دے کر اس کو مار سکے. اب آیا دنیا میں کوئی شخص اگر قتل نہ کیا جائے یا اس کو صلیب نہ دی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھا ہے؟ مرنے کے تو اور بھی کئی طریقے ہیں. جی. تو خدا تعالیٰ نے ان طریقوں کی نفی فرمائی ہے جس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی ٹھہرتے تھے. صحیح. اور خدا تعالیٰ نے ان کو ان الزامات سے بری کر دیا، یعنی ان کو وہ لعنتی ٹھہرانا چاہتے تھے. اس کے اپوزٹ متضاد بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو رفت عطا کی. اب رفت ظاہری طور پر آسمان پر اگر کوئی اونچا بلندی پر چلا جائے تو وہ کیا وہ مرفوع ہو جاتا ہے؟ اگر آسمان پہ جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں ان میں بیٹھنے والے مسافر زیادہ رفت والے ہیں ہماری نسبت؟ کیا زمین پہ جو رہنے والا ہے اس کی نسبت اس کے درجات بلند ہے؟ جس طرح کوئی ہائٹ پہ جائے گا. جب خدا تعالیٰ کسی کا درجات بلند کرتا ہے یا اس کو رفت بخشتا ہے تو وہ روحانی معنوں میں ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کریم سے واضح طور پر ثابت ہے. ایک شخص کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، لیکن اس سے پہلے ایک بزرگ انسان تھا، وجود تھا. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو رفت بخشیں لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا. اب اس کو اگر اسی طرح ظاہری معنوں میں لیں تو نقشہ یہ سامنے آئے گا کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو، ایک وجود کو آسمان کی طرف کھینچ کے لے کے جانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بازو چھڑا کے ایک بدتمیز بچے کی طرح زمین کی طرف جھک رہا ہے کہ نہیں، میں نے آسمان پہ نہیں جانا، میں نے زمین پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ واضح طور پر مراد یہ ہے کہ وہ شخص خدا تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا تھا، اور لیکن وہ اپنی بدعملی اور بے ایمانی کی وجہ سے وہ زمین کی طرف جھکا اور اس نے خباثت کو قبول کیا. اور بھی بہت ساری جگہوں پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات، نبیوں کے متعلق کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے لحاظ سے فضیلت دی. بالکل ٹھیک. فضیلت انسان کے درجات کے لحاظ سے ہوتی ہے، نہ کہ جسمانی طور پر اس کی ہائٹ یا بلندی کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے. اس لیے جو ان کا پلان تھا وہ ان کو مارنا تھا اور خدا تعالیٰ کا پلان تھا ان کو بچانا. صحیح. اگر کوئی کسی کے پلان کو ناکام کر دے، منصوبے کو، تو اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ خدا اپنے بندے کے ساتھ ہے. ٹھیک. تو یہود کا جو مارنے کا پلان تھا وہ خدا تعالیٰ نے اس طرح ناکام کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے رہائی بخشی، وہ ان کو زندہ صلیب سے اتارا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سفر کیا مختلف علاقوں کی طرف سے ہوتے ہوئے بالآخر کشمیر تک پہنچے اور وہاں پر ان کی طبی طور پر وفات ہوئی. اور اسی کے متعلق فرمایا کہ یعنی اس واقعہ کے متعلق کہ وَإِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اس وقت کے جو بھی اہل کتاب ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے کے اہل کتاب مراد لیے جائیں تو مراد یہ ہے کہ وہ ضرور مرنے سے پہلے قرآن کریم کی واضح احکامات اور ہدایات کو دیکھ کر آیات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز مارنے میں، ان کو صلیب دینے میں کامیاب نہ ہو سکے. اور اگر اس کے یہ معنی لیے جائیں کہ اہل کتاب تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ معنی بالکل درست نہیں بیٹھتے، کیونکہ جو اہل کتاب آج سے 2000 سال پہلے گزر چکے وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جو ظاہری طور پر دوبارہ
آخری زمانے میں نمودار ہوگا. ٹھیک ہے. وہ تو صرف وہی ہوں گے جو اس زمانے میں ہوں گے. صحیح. اس لیے ان تمام باتوں کی روشنی میں واضح طور پر ایک آیت جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ان کو کچھ وقت کے لیے رکھا تو گیا، لیکن اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ ان کی رہائی کی صورت پیدا ہوئی اور پھر وہ وہاں سے بچ نکلے اور پھر اپنے مشن کی تبلیغ کے لیے دوسرے علاقوں کا سفر کیا انہوں نے. تو جو رفع تھا وہ روحانی رفع تھا، نہ کہ جسمانی. جی رفع روحانی طور پر تھا، نہ کہ جسمانی طور پر، کیونکہ خدا تعالیٰ کو جسمانی طور پر کسی کو اوپر اٹھانے سے خدا تعالیٰ کسی کا رفع نہیں کیا کرتا، اور یہ کہ کہیں بھی قرآن کریم سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. ہم واضح طور پر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رفع اللہ الی السماء السابع، تو خدا تعالیٰ اس کو 7ویں آسمان تک اس کا رفع کرتا ہے. تو آج تک کتنے مسلمان ہوں گے جنہوں نے عاجزی اور انکساری اختیار کی؟ تو کیا وہ تمام کے تمام اس وقت 7ویں آسمان پر ہیں جسم کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. مراد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے جس قدر انسان خدا کی ذات کی طرف جھکتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے. اور درجات کی بلندی اس طرح ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بڑھتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور اس کا مقام بڑھتا ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. چونکہ ہمارے پر وقت انتہائی مختصر ہے اور ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں، میں دوسرا جواب جو امتی نبی کے حوالے سے پوچھا تھا مبشر صاحب نے، اس کو مختصراً بتائیے گا، لیکن میں پہلے ہمایوں صاحب کو پروگرام میں شامل کر لوں. جی ہمایوں صاحب السلام علیکم. ہیلو جی، وعلیکم السلام. یہ جی میں نے ذرا پتہ کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام ہے نا، ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہم بھیجی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا وہ انہوں نے مسلمہ میرا وہ تھا مسلمان کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو مروا دیا تھا. تو آیا یہ جو چاروں خلفاء ہیں اس کے بعد کوئی اور بھی کسی نے نبی کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں؟ تو یہ جو انہوں نے مروایا تھا نا اس کو مسلمہ کذاب کو، آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آیا وہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ تو یہ جو ہے نا اس کے متعلق ذرا پلیز. جی بہت شکریہ ہمارے صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. حافظ اب اگر آپ تھوڑا وہ امتی نبی، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا ان کا کیا، میں خود نہیں سمجھ سکا تھا ان کا سوال، غالباً وہ خود بھی نہیں سمجھ سکے انہوں نے کیا سوال کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ، بالکل بے تکا سا ان کا سوال تھا کہ کتنے عیسیٰ آئیں گے یا کیا ہوگا. اصل سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا حدیث میں ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور جماعت کا ہرگز موقف نہیں ہے کہ ہر سال میں کوئی عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ان کی اپنی کوئی خود تراشیدہ کوئی بات ہے. اور حضرت ہم اس دور میں ایک ہی وجود کو وہ مسیح سمجھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ برنگین ہو کر آیا، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے علاوہ ہم اور کسی وجود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح نہیں سمجھتے. اور جہاں تک انہوں نے یہ سوال کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. باقی رہا یہ سوال کہ آپ نے مہم بھیجی اس کے قتل کرنے کے لیے اور اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، تو اس مہم کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وجہ سے اس کو قتل کرنا ہے، بلکہ اس نے مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف مسلمانوں کے خلیفہ تھے بلکہ تمام مسلمان ریاست کے حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر حکمران کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے کسی بھی قسم کی، تو قطع نظر اس کے کہ اس نے کسی چیز کا دعویٰ کیا اس کے خلاف لازماً کارروائی ہونی چاہیے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کارروائی فرمائی. اور اس سے پہلے جو واقعہ ہوا، سب سے پہلا واقعہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ کس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر نے وما محمد اللہ رسول والی آیت پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے نزدیک تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی ہے لازماً وہ نیا وجود ہوگا، اور آپ نے وضاحت فرما دی کہ وہ اسی امت میں سے پیدا ہوگا اور اس کو خدا تعالیٰ مسیح بنائے گا، اس کو وہ مقام عطا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے وہ تمام کام ہوں گے جس کا حدیثوں میں ذکر ہے. اور اس کے جو کام حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، اب بات یہ کہ ان تمام کاموں کو بھی اگر ظاہری طور پر لیا جائے تو بالکل ایک لا یعنی بات بنتی ہے، ان کو لازماً اس کی تشریح کرنی چاہیے.
اگر ان کی تشریح کی جائے تو پھر وہ ظاہری معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی نہیں لیا جا سکتا. جی حافظ صاحب، یہ تو ایک الگ سے بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن ساجد صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ لائن پر ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جناب، آپ نے ترجمے کو بڑی خوبصورتی سے دوسری طرف موڑ دیا. حالانکہ اس میں تو وہ میرے خیال ہے سمجھنے یا اٹھا سٹھا لگانے کی کوئی وہ جگہ ہی نہیں باقی بچتی کہ جی وہ جو 159 آیت ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. تو یہ تو ایمان تو وہی لائیں گے نا جو ان کے زمانے میں جب ان کا ظہور ہوگا، تو جب جو لوگ ان کے زمانے میں موجود ہوں گے، اب جو مر چکے ہیں وہ تو کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے، وہ تو ان کا تو ختم ہو چکا ہے صاحب. واضح کہ کسی کی موت پر ایمان لانا تو نہیں اس پر ایمان لانا ہوتا نا، اس کی موت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر موت پر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا نہیں ہے. نہیں وہ حضرت یہ حضرت ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل بھی اگر ایمان لے آئیں گے تو ہرگز اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو تمام کے تمام ایمان لے آئیں گے. آج تک کون سا نبی ہے جو دنیا میں نازل ہوا اور تمام کے تمام لوگ جو ہے اس پر ایمان لے آئے؟ ہر نبی کے پیروکار بعض ہوتے ہیں، بعض لوگ ایمان لاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے اور قرآن کریم کی جو بعض دوسری آیات ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ قیامت تک رہیں گے. تو اگر تمام کے تمام لوگ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے کسی وقت میں تو اس کا مطلب ہے یہود اور نصارہ کا وجود قائم نہیں، وجود نہیں باقی رہے گا. اس لیے باقی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہی قرآن کریم کی دیگر آیات کے معنی کرنے چاہیے، اس کی تشریح کرنی چاہیے. جی ساجد صاحب لائن پہ ہیں ابھی؟ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت محمد صاحب لائن پر ہیں، ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں. اور میری درخواست ہوگی کہ سوال اپنا مکمل کر لیں اور پھر ہم حافظ صاحب سے کہیں گے کہ وہ اس کا جو ہے وہ جواب دیں. تو محمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے اصل ایک ہی سوال ہے لیکن 3 حصوں میں ہے. جی. سوال آپ کے جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے. جی جی. یہ کہ پہلے تو آپ کا کہنا کہ عیسیٰ ابن مریم کشمیر میں دفن ہیں. جی جی. کئی مرتبہ آپ نے کہہ چکا ہے. جی جی. دوسرا آپ نے ابھی کہا کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زندہ ہو کے اس دنیا میں آئیں گے. ٹھیک ہے، پروگرام جب شروع ہوا تو اس وقت آپ نے کہا ہے. جی جی. اس طرح ہے کہ غلام محمد کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہیں مہدی بھی ہیں، ایک ہی شخصیت بن کر آئے. جی ٹھیک ہے. اب جو ہے اگر غلام صاحب فوت ہو چکے ہیں، خبر میں جا چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خبر میں جا چکے ہیں، اور غلام صاحب جو ہے دوبارہ جو زندہ ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام غلام صاحب کی شکل میں زندہ ہوئے تھے، تو ان کی زندگی میں خبر کے حالات، فرشتوں کے حالات، جنت دوزخ کے حالات انہوں نے اس دنیا میں کچھ بیان کیا ہے. ایک دوسرا، انسان مر کے دوبارہ دوسری شکل میں پیدا ہونا وہ تو ہندوانہ عقیدہ ہے، انکارنیشن. تو آپ غلام محمد ہے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کی انکارنیٹ ہو کر دنیا میں پھر غلام محمد کی شکل میں واپس آئیں. جی آپ جو ہے مجھے قرآن اور حدیث کے حوالے کے بغیر آپ مجھے تشریح کریں. کیوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے کے بغیر تشریح کر سکوں. ہمارے لیے جو اصل اتھارٹی ہے وہ قرآن کریم ہے. نہیں، قرآن میں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام غلام محمد کی شکل میں آئیں گے، کیونکہ آپ کی جو تشریح ہوگی، تفسیر ہوگی قرآن کی، وہ بالکل الگ ہے. اچھا، یہ ثابت کر رہے ہیں آپ کہ غلام محمد جی میں وضاحت کرتا ہوں. محمد صاحب آپ اپنا سوال کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر حافظ صاحب اپنا جو ہے آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. سوال تو ہو گیا لیکن قرآن اور حدیث سے ہٹ کر آپ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا ہم جو ہے وہ ابھی کچھ کرتے ہیں کہ جواب اس کا. جی، اصل بات کا آغاز میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق حدیث میں واضح طور پر ذکر موجود ہے اور اسے انکار نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمانہ میں ظہور ہونا ہے. پھر میں نے مزید وضاحت یہ کی تھی کہ قرآن حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج سے 2000 سال قبل آئے تھے ان کی وفات ہو چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو امامکم منکم فرمایا تو آپ نے وضاحت فرما دی کہ جو عیسیٰ ابن مریم ظاہر ہوگا میری امت میں وہ میرے ہی لوگوں میں سے ہوگا، میرے ہی متبعین میں سے ہوگا، ایک وجود جس کو خدا تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کا نام دے گا. بالکل اسی طرح جیسا کہ اس دور میں کئی لوگ ہیں جن کا نام داؤد یا عیسیٰ یا موسیٰ یہاں تک کہ محمد نام رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ اس کے نتیجے میں اگر
کہ ہرگز ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ گویا کہ وہ تمام پرانے انبیاء ہیں اس دنیا میں دوبارہ ری انکارٹ ہو کے آ گئے ہیں، بلکہ صرف اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان میں وہی صلاحیتیں، وہی ان میں اخلاقی حالت پیدا کرے جو اور وہی صفات پیدا کرے جو ان بزرگان میں تھیں. تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کا نام دیا، عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، تو اسی طرف اشارہ تھا آپ کا کہ اس میں اس کے وہی کام ہوں گے اور اس کے وہی کمالات ہوں گے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے امت موسویہ میں. بالکل ٹھیک. اب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا کوئی ان کا تجسم ہے اور ری انکارنیشن ہے جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں اور بلوغت کی عمر تک پہنچے، اور پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر فائز فرمایا. خدا تعالیٰ نے ہی آپ کو الہاماً بیان فرمایا کہ جو مسیح اس دور میں نازل ہونا تھا وہ تو ہی ہے اور اس کے رنگ برنگین ہو کر آیا ہے، اور آپ کو ہی امام مہدی کا لقب بھی دیا، جیسا کہ احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی اور مسیح علیحدہ وجود نہیں ہے. لل مہدی اللہ عیسیٰ کی حدیث جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے کہ مسیح اور عیسیٰ جو ہے وہ ایک ہی وجود ہیں. اس لیے جماعت کا موقع بڑا واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق جو حدیث ہیں اس سے مراد امت میں سے ایک شخص کا ظاہر ہونا اور جس کو وہی مقام حاصل ہوگا جو مسیح ناصری کا مقام تھا، اور خدا تعالیٰ اس سے وہی کام لے گا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کام لیا گیا تھا. اور اس دور میں اس وقت موجودہ دور میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب وسیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہی مسیح موعود ہے اور مسلم امت سے تعلق رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، لیکن اگر مختصراً جو ساجد صاحب نے وہ دوبارہ سے 159 آیت جو سورہ نساء کی رکھی ہے، اگر وہ اس میں انہوں نے وہی بات کر رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان لائیں گے، اگر کچھ آپ اس پہ کہنا چاہیں، ورنہ پھر ہم دوسرے جو ہے وہ دوست کو شامل کرتے ہیں. نہیں، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے ہیں. اصل میں اس طرف اب موت ہی کی جو تشریح ہے وہ بھی دو طریقے سے ہو سکتی ہے کہ موت ہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، یا اس واقعہ کی پر ایمان لے آئیں گے کہ باقی جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دینے میں یا ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور بات یہ کہ باقی آیات کی روشنی میں پھر اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اور ہرگز اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ اس وقت موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پہ موجود ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. انبیاء کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ایسا جسم نہیں ان کا دیا کہ ان کو کسی کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا اور حضرت مریم کے متعلق کانا یاکلان الطعام کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. واضح طور پر اشارہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اب وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو ایسے وجود کو ہی مردہ وجود کہتے ہیں جو ان تمام جو جسم سے متعلق تمام امور ہیں وہ اس سے قاصر ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دوست حلیم صاحب اس وقت لائن پر ہیں. جی عبدالحلیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک انٹرسٹڈ ہوتا ہے بھائی. جی بہت شکریہ. تو بات یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو ابھی اب میں آپ کی کنورسیشن یا جو بھی ترجمہ قرآن کا سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ وہ ان کو اللہ خدا تعالیٰ نے ان کو صلیب سے اٹھا لیا، تو اٹھا کے کہاں لے گئے؟ ایک تو سفر بعد ایک کوشچن یہ، دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ذکر آیا یا قرآن میں ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضور پاک نے کبھی تو ایسا کچھ ذکر نہیں کیا کہ وہ جی کشمیر میں ان کی قبر ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آگے گزر چکے تھے. حدیث میں کہیں آپ کو ذکر ملتا ہے قرآن میں کشمیر کا عیسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا سوال مکمل ہو گیا. نبی بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک آیا، نہ ان سے ان کے بعد آئے گا نہ ان سے پہلے آیا. جی ٹھیک ہے حلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی کوئی اور؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب، اس میں ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ سلیب کے حوالے سے تھا کہ سلیب میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ سلیب سے زندہ اٹھا لیا خدا نے آسمان کی طرف، بلکہ سلیب سے رہائی بخشی. اور
اس کا خدا تعالیٰ نے اس سے پہلے جو انی متوفی کا والی آیات ہیں اس سے پہلے ذکر فرمایا وہ مکر مکر اللہ، انہوں نے بھی تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کی، اور ہم بھی ایک مکر کریں گے، تدبیر کریں گے اس کے بالمقابل پر. تو خدا تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ انہوں نے جمعے والے دن ان کو سلیپ پر لٹکایا، اس کے بعد سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ان کا سبت کا دن شروع ہوتا تھا، جس سے پہلے لازماً ان کی روایات کے مطابق وہ کسی کو سلیب نہیں دے سکتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹے سلیپ پر رہے، انہوں نے تکلیف تو برداشت کی، لیکن اس کے بعد زندہ سلیپ سے اترے. اور اس کے بعد انجیل سے بھی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں سے ملے، ان کو اپنے زخموں کے نشان دکھائے، اور انہوں نے گمان کیا کہ گویا کہ یہ روح ہے ہمارے پاس، لیکن آپ نے کہا نہیں میں تو وہی وجود ہوں. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، جس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ بچ نکلے تھے وہاں سے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے قرائن ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار اس قسم کے حقائق سامنے آئیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی تھی، اور نہ خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا تھا. جی. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا کہ وہ کشمیر میں مدفون ہے، تو ہر ایک امر کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن جب واضح طور پر قرآن نے ثابت کر دیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، تو باقی یہ تو ایک تحقیقی مسئلہ ہے کہ کس جگہ پہ وفات ہوئی ہے. جی. اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور لیکن یہاں تک آپ نے ذکر ضرور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو 120 سال کی عمر میں ہوئی تھی. یہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ آپ کو صلیب جو تھی وہ 33 سال کی عمر میں ہوئی تھی. تو اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہیں تو ان کی 120 سال عمر تو نہیں قرار دی جا سکتی، بلکہ 2000 سال سے زائد ان کو تصور کیا جائے گا. جی ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی ہیں طارق صاحب، ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. جی طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم بھائی. جی میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں محکمات، کچھ ہیں متشابہات. محکمات میں واضح احکامات ہیں، متشابہات میں تھوڑی سی تشبیہ پریشانی ہوتی ہے، جس میں میرا جیسا جاہل آدمی بھٹک جاتا ہے. میرا سوال ان سے جو عالم صاحب ہیں ان سے یہ ہے کہ آپ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ متشابہات کو اٹھائیں اور محکمات سے بات نہ کریں؟ یہ میرا سوال ہے. جی بہت شکریہ طارق صاحب. جی آپ بتائیں کہ محکمات کون سی ہیں جس کے نتیجے میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں؟ نہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہم ہرگز کوئی متشابہ آیات نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم میں مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہ وہ زندہ موجود ہیں، یا حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کہیں کہ وہ زندہ موجود ہیں، یا کوئی اور سابقہ نبی کے متعلق کہیں کہ وہ زندہ موجود ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، سوائے بعض آیات کے تمام رسولوں کے متعلق فرمایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا تعالیٰ نے واضح طور پر لفظ توفی کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے. اور پھر بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسی وجود کی وفات سے انکار کرتے ہیں کہ جس کی وفات کے متعلق قرآن کریم نے واضح طور پر لکھا. باقی کسی نبی کی وفات نہیں، وہ تو لفظ توفی کا استعمال کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی توفی کا لفظ 2-3 مقامات پر استعمال کیا، تو اور کسی وجود کے لیے کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا. وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر قرآن کریم نے کیا اور آپ کی وفات کا بھی ذکر کیا، تاکہ عیسائیوں کے اس تاثر کو غلط قرار دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں. ورنہ تو ان کو واقعی خدا تسلیم کرنا چاہیے. جو آدمی 2000 سال تک زندہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے خدائی میں شبہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ازلی ابدی ہے. اگر کوئی ہمیشہ رہ رہا ہے، اس کے وفات نہیں آتی، موت نہیں آتی، اور تمام جسمانی جو لوازمات ہیں ان سے مبرہ ہے، تو اس میں لازماً خدائی والی کی بات ہے، جو تبھی تو وہ زندہ ہے آسمان پر. تو اس تاثر کو، اس عقیدے کو غلط کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کے وفات کا بھی ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو وفات دی طبی طور پر، جس طرح تمام انسانوں کو وفات دی جاتی ہے. اور اس وجہ سے کوئی یہ تاثر نہ قائم کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں. جی بہت شکریہ حافظ صاحب. ہمارے کافی لوگ سوال کر رہے ہیں لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ان سب سے درخواست ہے کہ ہمارا پروگرام رات 10 سے 12 بجے AM 530 پر دوبارہ سے آئے گا. تو آپ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس میں 10 سے 12 اسی نمبر پہ 416-410-6522 کے ذریعے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں.
میں آخر میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا، ایک خاتون نے بھی ایک سوال کیا ہے لیکن وہ بھی میرے خیال ہے کہ کور ہو گیا ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن میں ہمیشہ ان کو اٹھا لینے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اٹھا لینے کا ذکر ہے. آپ نے اس کی وضاحت کر ہی دی ہے کہ نہیں، وہ اس میں اٹھانا جو ہے وہ رفع درجات کی بلندی کے حوالے سے ہے. اب میں حافظ صاحب سے اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے آخر میں تو پھر ہم اجازت لیں گے سامنے سے. جی، آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پیش کروں گا، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم حضرت مسیح موعود اور مسیح عیسیٰ ابن مریم تصور کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ 103 کہ خدا تعالیٰ نے اس غرض سے اس عاجز کو بھیجا ہے کہ تا روحانی طور پر مردے زندہ کیے جائیں، بہروں کے کان کھولے جائیں اور مجزوموں کو صاف کیا جائے، اور وہ جو قبروں میں ہیں باہر نکالے جائیں. اور نیز یہ بھی وجہ مماثلت ہے کہ جیسے مسیح ابن مریم نے انجیل میں توریت کا صحیح خلاصہ اور مغز اصلی پیش کیا تھا، اسی کام کے لیے یہ عاجز مامور ہے تا غافلوں کے سمجھانے کے لیے قرآن شریف کی اصلی تعلیم پیش کی جائے. مسیح صرف اسی کام کے لیے آیا تھا کہ توریت کے احکام شد و مد کے ساتھ ظاہر کرے. ایسا ہی یہ عاجز بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا قرآن شریف کے احکام بوضاحت بیان کر دے ہوئے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مسیح موسیٰ کو دیا گیا تھا اور یہ مسیح موسیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. سو یہ تمام مشابہت تو ثابت ہے. اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا. وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا. لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس کے سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. سو تم مقابلہ کے لیے جلدی نہ کرو اور دیدہ و دانستہ اس الزام کے نیچے اپنے تئیں داخل نہ کرو جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جی حافظ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آپ سامعین کی جواب دینے کا. خاک صاحب فراز قریشی کو اپنے پسماں ایک ساتھی انیس احمد کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.